دوستو اس قسط کے آغاز میں ارطغرل اور سلطان علاؤالدین اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں تمہاری آنکھوں میں غصہ اور درد کو دیکھ سکتا ہوں۔ ویسولس کو مارنا اور کارا جیسر کو فتح کرنا میری فوج کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو اس میں نکایا کا شہنشاہ بھی کود پڑے گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم آپ کی فوج کے بغیر نہ صرف کارا جیسر فتح کر سکتے ہیں بلکہ اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ میں نکایا کی شہنشاہ کی کمزوری جانتا ہوں۔ ہم کچھ عرصے سے اپنے سپاہیوں کو فوج کی طرح تربیت دے رہے ہیں۔ سلطان کہتا ہے آپ نے دندار کو ان کے ہاتھوں سے نکال کر یہ ثابت کر دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ابھی انہوں نے مزید سپاہی بھیجے ہیں جو ان کے بہترین آدمی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پھر بھی ہم ان سے قلعہ لے لیں گے۔ دوسری طرف بانو ججک دوان کو یاد کر کے رو رہی تھی اور اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنے میں آئمہ خاتون وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ انشاءاللہ تمہارا بچہ بھی جلد آنے والا ہے۔ بانو ججک کہتی ہے میں اپنا بچہ آپ کی اور ارطغرل کی امانت میں سونپتی ہوں۔ آئمہ خاتون حیران ہو کر پوچھتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ بانو ججک کہتی ہے ہم اپنے آنے والے بچوں کے لیے وطن کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ اس مقصد میں شہید ہو چکے ہیں۔ میں بھی اس مقصد کے لیے اپنی تلوار اٹھانا چاہتی ہوں۔ آئمہ خاتون کہتی ہے دوان نے تمہیں ہماری امانت میں سونپا تھا اور میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں۔ میرا بیٹا ویسولس سے حساب لے لے گا لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کرو۔ یہ سن کر بانو ججک خوش ہو جاتی ہے اور آئمہ خاتون سے گلے ملتی ہے۔ دوسری طرف اسلحان الیار کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں الیار اپنا ہاتھ ہلاتا ہے۔ اسحاق کہتا ہے آرتھک بھائی انہوں نے اپنا ہاتھ ہلایا۔ اتنے میں الیار اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلحان ارطغرل صاحب کو میرے پاس بلائے۔ حکیم آرتھک اسحاق سے کہتا ہے کہ آپ جا کر ارطغرل کو یہاں لے آئے۔ دوسری طرف ارطغرل اور سلطان آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں آئمہ خاتون اور علیمہ وہاں آ جاتی ہے۔ علیمہ کہتی ہے ابو منصور ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمارے آدمیوں کی جان بچائی، اللہ آپ سے راضی ہو۔ سلطان کہتا ہے شکریہ۔ کچھ دیر میں اسحاق اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے سردار الیار صاحب ہوش میں آ گئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اجازت لے کر فوراً وہاں سے چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف الیار اسلحان سے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہونا نصیب ہوا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ الیار کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب میرے قریب آؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر الیار کہتا ہے میرا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، میری بہن اور میرا قبیلہ آپ کی امانت میں ہے، آپ نے کارا جیسر فتح کرنا ہے اور ہماری تمام شہیدوں کا انتقام بھی لینا ہے، مجھے اپنی دعا دو ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے آپ جیسے بہادر کے ساتھ مل کر لڑنے میں بہت خوشی ہوئی ہے، میں آرام کیے بغیر اس راستے پر سفر جاری رکھوں گا۔ آپ کی وصیت اور آپ کی درخواست دونوں میرے دل پر لکھے جا چکے ہیں، لیکن آپ ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اس سفر میں اکیلا مت چھوڑو الیار۔ الیار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے۔ اس طرح الیار شہید ہو جاتا ہے۔ اسلحان رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف ابن العربی ایک غار میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کے بعد وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے لگتا ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں چلو چلے جا کر اپنے شہیدوں کی آخری ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ دوسری طرف اسلحان اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں آئمہ خاتون اور علیمہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد اسلحان کہتی ہے کہ میرے بھائی کا انتقام لو ارطغرل صاحب، میری طرح میرے قبیلے کے سپاہی بھی آپ کے حکم کے لیے حاضر ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ویسولس کو اپنے شہیدوں کے خون میں ڈبو دوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ الیار صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ سلطان کہتا ہے اللہ ان پر رحم فرمائے، آپ لوگوں نے میری ریاست کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے میں بھی ذرا بھی نہیں ہچکچائے ہے۔
مجھے لازمی ان کا انتقام لینا ہوگا. ویسولس کے سر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. ارطغرل کہتا ہے ہم اپنی ریاست کے لیے ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے سلطان. سلطان کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں. آپ میرے کونیا جانے سے پہلے ایک جرگے کا انتظام کرو. میں خود ترک سرداروں سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو ان کا حاکم اعلیٰ بنانے کا اعلان کر سکوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے شہیدوں کا انتقام لو. پھر ارطغرل کہتا ہے اس مقصد میں قرآن پاک ہماری رہنمائی کرے گا اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسری طرف کارا جائسر میں کیترینا اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی کہ یا خدا مجھے وہ دن دکھانا نصیب کرو جب میں ارطغرل اور الیار کو مرتے ہوئے دیکھوں اور اس قلعے میں مجھے اپنی آخری ذمہ داری پوری کرنے میں مدد کر. دوسری طرف الیار کے اوپر قبیلے کا جھنڈا اور اس کی تلوار رکھ دی گئی تھی اور کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے. سب لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے. اتنے میں ابن العربی اندر داخل ہوتے ہیں اور سب کو سلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شہید کے لیے فاتحہ پڑھے اور سب فاتحہ خوانی کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد ابن العربی کہتے ہیں کہ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ اچھے مسلمان اور ایک عادل سردار تھے. اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے. سب کہتے ہیں آمین. دوسری طرف کارا جائسر میں کیترینا ویسولس کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں اگر وہ آدمی سلطان ہوا تو. ویسولس کہتا ہے تو پھر ہمیں خزانہ مل جائے گا. اتنے میں ویسولس کا کمانڈر اندر آ کر کہتا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے دیکھا ہے کہ کائی قبیلے سے ایک قافلہ جاویدار قبیلے کی طرف گیا ہے. وہ ایک جنازے کو لے کر جا رہے ہیں. یہ سن کر ویسولس اور کیترینا خوش ہو جاتی ہے. ویسولس کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا. کیترینا کہتی ہے تم پر عذاب نازل ہو الیار. ویسولس کہتا ہے یہ درد تو صرف ایک جھلک ہے. ابھی انہیں بہت زیادہ درد کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری طرف الیار کا جنازہ جاویدار قبیلے پہنچایا جا چکا تھا اور پھر وہ اسے اٹھا کر قبرستان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. سب لوگ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے.